60-61 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عنوان ہے یہاں، سنت کے لیے تواتر عملی شرط نہیں ہے۔ تواتر عملی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں عمل کرنے والوں کا ایک جم غفیر اس پر عمل کرتا رہا ہو، بہت بڑی تعداد انسان ہوگی، بئی طور کہ ازروع عادت ان سب کا جھوٹ یا خطا پر اتفاق کرنا محال ہو۔ یعنی عقلاً ایسا عام ممکن نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ جو ہے غلط بات پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ یہ تواتر عملی ہے۔ تواتر کے سمے کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تواتر لفظی ہے اور ایک یہ تواتر عملی ہے۔ لفظی سے مراد یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ آدمی یہ کہہ نہیں سکتا کہ سب لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی یا سب نے مل جل کر کوئی غلط بات پر اتفاق کر لیا ہوگا، جیسے قرآن پاک ہے۔ یہ اس کے جو الف الحمد کے الف سے لے کر ناس کی سین تک ہمارے پاس الفاظ آئے ہیں، یہ تواتر کے ساتھ آئے ہیں۔ تو یہ تواتر لفظی ہے، یعنی الفاظ ہیں، اس کو تواتر لفظی کہتے ہیں۔ اور عملی کا مطلب ہے کہ کچھ جیسے نماز کی 5 نمازیں، اس کی رکعات، یہ ہمارے پاس عمل سے ایسا ہوتا ہے۔ 1400 سال سے امت نماز ایسے ہی پڑھتی آ رہی جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو بعض لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے، یعنی یہ آج کل کے زمانے کچھ لوگ ہیں، یہ علماء میں سے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب سنت وہ ہوگی جس پر امت آج تک عمل کرتی چلی آ رہی ہو، اور امت سے بھی مراد ہے بہت بڑا طبقہ، کچھ لوگ نہیں، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ سنت کے لیے تواتر عملی کی شرط لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگرچہ بہت سے اعمال جیسے مسواک، 5 فرض نمازیں، نمازوں کی رکعات، نمازوں کا قیام، رکوع، سجود پر مشتمل ہونا، اور بہت سے اعمال میں تواتر عملی موجود ہے، لیکن سنت ثابت ہونے کے لیے تواتر عملی بہرحال شرط نہیں ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی شرط آپ لگا دیں سنت کے لیے، یہ بھی زیادتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث دیکھیے، بلال بن حارث مزنی نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد متروک ہو چکی تھی، لوگ چھوڑ چکے تھے اس کو، تو پھر جو اس پر عمل کریں گے ان کے اجر میں کمی کیے بغیر ان سب کے اجر میں اس زندہ کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سنت ایسی ہو کہ جو امت میں ایک بڑے پیمانے پر لوگ اس کو چھوڑ چکے ہوں، پھر کوئی آدمی اس کو آ کر زندہ کر دے، ایسا ممکن ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ تواتر عملی شرط نہیں ہے۔ اگر تواتر عملی شرط ہوتا تو اس کو اجر کیسے ملتا، کیونکہ وہ سنت تو کبھی غائب ہوئی نہیں ہے منظر سے، اگر تواتر عملی ہے تو۔ اچھا جی، اب دوسرا اصول کیا ہوا، جو سنت منسوخ ہو چکی ہو وہ اب سنت نہیں رہی۔ یہ بات ابھی سمجھ میں آ گیا کہ حدیث تو ہوتی ہے، ناسخ منسوخ بھی ہوتا ہے۔ جو سنت پہلے طریقہ چلتا آ رہا ہے اس کو اگر ختم ہو گیا تو اب اس کو سنت نہیں کہیں گے، کیونکہ سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو جو چیز ختم ہوگی، کینسل ہوگی، اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے۔ چونکہ سنت کے مفہوم میں اتباع اور پیروی کا معنی شامل ہے، اس لیے وہ سنت جو منسوخ ہو چکی ہے اگرچہ وہ نسخ سے پہلے قابل اتباع ہونے کی وجہ سنت تھی، لیکن اب قابل اتباع نہ رہنے کی وجہ سے اس کو سنت نہیں کہیں گے۔ اگر اس پر سنت کا اطلاق کریں گے بھی تو سنت منسوخہ کے الفاظ استعمال کریں گے، جو خود اس پر دلیل ہے کہ وہ سنت نہیں رہی۔ حاصل یہ ہے کہ سنت باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ منسوخ نہ ہوئی ہو۔ منسوخ ہونا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ صاف لفظوں میں یہ بات مل جائے آپ کو کہ پہلے ایک عمل تھا، پھر دوسرا عمل اس کی جگہ آ گیا، ریپلیسمنٹ ہوگی اس کی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب کر لیا کرو زیارت۔ دوسری صورت یہ اب دیکھیں، اب آپ نے خود ایک ہی حدیث میں ہمیں یہ بھی مل گیا کہ ایک حکم پہلے منع کیا گیا، پھر اس کی اجازت بھی دے دی گئی، تو یہ منسوخ ہوا تھا ایک دفعہ لیکن اب دوبارہ بحال ہو گیا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عمل کے دوام کی تو کوئی دلیل نہ ہو، یعنی ایک دفعہ پتہ چلا کہ حضور نے یہ کام کیا ہے لیکن ہمیشہ کیا ہے، ساری زندگی کیا ہے، تسلسل کے ساتھ کیا ہے، یا کچھ زمانے میں کیا اور بعد میں چھوڑ دیا، یہ پتہ نہیں۔ ہمیشہ کرنا کوئی دلیل نہ ہو، البتہ اس کے مخالف عمل کا ثبوت ہو۔ مثلا
رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کے دوام کی دلیل تو موجود نہیں، یعنی آپ نے رفع یدین کیا ہے یہ بات تو آتی ہے حدیثوں میں، لیکن ہمیشہ کیا ہے یا خاص زمانے تک کیا بعد میں چھوڑ دیا، یہ بات واضح نہیں ہے، نہ کرنا واضح ہے نہ چھوڑنا واضح ہے۔ اب دوسری جانب دیکھیں تو رفع یدین نہ کرنا بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ رفع یدین کسی زمانے کی سنت رہی ہوگی لیکن اب نہیں ہے، یہ ہے۔ یعنی ہماری حنفیہ کی یہ ترجیح ہوگی، فقہ حنفی کی، اور جو باقی دوسرے ائمہ ہیں جیسے امام شافعی ہیں وہ کہیں گے کہ نہ کرنا پہلے ہے اور کرنا بعد میں ہے، کیونکہ نہ کرنا جو ہے نا یہ منسوخ ہے اور کرنا جو ہے یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اس قسم کا مسئلہ ہے۔ بہرحال باقی رائے اس مسئلے کا وہ تو ویسے تو آپ کی فہم حدیث میں یہ مسئلہ آئے گا تفصیل سے، لیکن یہاں جو ہے اتنی بات سمجھ لی جائے کہ اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی آدمی رفع یدین نہ کرے تو نماز نہ ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کا تاثر اس قسم کو دیتے ہیں کہ اسے رفع یدین نہ کرنے سے نماز ہی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ باقی تفصیلات تو پھر اس پر اتنا لٹریچر لکھا گیا ہے جانبین سے، دونوں طرف سے، کہ ایک اچھی خاصی لائبریری بن سکتی ہے صرف اسی موضوع کی کتابیں اگر اکٹھی کی جائیں تو۔ اچھا جی، اب آگے بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع قول، فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ تقریر مطلب وہ بات جس کو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا لیکن اس کو کرٹیسائز نہیں کیا، اس کو اوکے رکھا، کیونکہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کام کرتے ہوئے دیکھے اور پھر اس کام پر کوئی کمنٹ نہ دے، ان کی خاموشی ہی اس کی تائید ہوتی ہے، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اردو والی تقریر نہیں، یہ قول کوئی بات ارشاد فرما دی، فعل خود اپنا عمل کر دیا، اور تقریر مطلب کسی ہوتے ہوئے کام کو اوکے رکھا، اس کو جاری رکھا۔ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ سنت قابل اتباع طریقہ کو کہتے ہیں، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل کا طریقہ ہونا تو ظاہر ہو گیا۔ ایسے کام جو دوسروں کے سامنے نہیں کیے جا سکتے یا ایسے معاملات جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ضرورت پیش نہ آئی ہو، ان کے قول سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور جو کر کے بھی دکھائے جا سکتے ہوں ان کو زبانی بھی بیان کر دیا جائے تو طریقہ کا علم اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا، اس بات کی خاموش اجازت اور بیان سکوتی ہے کہ یہ ہمارے طریقے کے موافق ہے۔ تو یہ سنت میں تینوں ہی چیزیں آ گئی۔ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال، افعال اور تقاریر میں واضح ہے۔ آپ کے قول میں کوئی طریقہ ملتا ہے کسی کام کے کرنے کا، فعل سے کوئی طریقہ ملتا ہے، یا آپ کی خاموش تائید سے کوئی طریقہ ملتا ہے، تو اس میں تو واضح ہے کہ یہاں یہ اس کو شامل ہے۔ باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال یا وہ افعال جن میں یا تو بظاہر کوئی قابل اتباع طریقہ نہیں ملتا یا فی الواقع ان میں سرے سے اتباع ہے ہی نہیں، تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال غیر اختیاریہ، جیسے آپ کا حلیہ مبارکہ، آپ کا قد مبارک اتنا تھا، آپ کے دانت ایسے تھے، اور آپ کی پیشانی ایسی تھی، جتنے بھی حلیہ ہم سنتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، گاڈ گفٹڈ تھا یہ، تو اس کو احوال غیر اختیاریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے احوال غیر اختیاریہ ان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو یا صحابہ نے بیان کیا ہو، ان میں اس اعتبار سے سنت موجود ہے کہ ان کا بیان کرنا مندوب اور مستحب ہے بس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں ان کا بیان کرنا ایک ثواب کا کام ہے، سننا بیان کرنا، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں، مثلا آپ کا رنگ اگر گندمی تھا یا تو ہم سے بھی مطلوب ہو کہ آپ لوگوں کے سب کے رنگ بھی گندمی ہونے چاہیے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اگر آپ کا قد اگر متوسط سے کچھ ابھرا ہوا تھا، نکلا ہوا تھا، تو اب امت ساری کے قد ایسے ہی ہونے چاہیے بھائی، یہ کوئی حکم نہیں ہے اس میں۔ ہاں چونکہ حضور کا ایک طریقہ ہے، یا طریقہ کہہ رہا ہوں، حضور سے جڑی ہوئی ایک بات ہے، تو اس لیے اس کو بیان کرنا، سننا، یہ باعث ثواب کام ہو سکتا ہے۔ اختیاری کا آگے آ جائے گا، مستحب۔ آئندہ پیش آنے والے واقعات یا جنت دوزخ کے حالات کا بیان، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمارے لیے کوئی طریقے کی چیز نہیں ہے،
جنت ایسی ہے جہنم ایسی ہے، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پریکٹس کی تو چیز اس میں کوئی نہیں ہے نا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جنت سے جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، ٹھیک ہے۔ ان میں بھی سنت اس اعتبار سے ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کو بیان کرنا مندوب اور مستحب ہے۔ البتہ جو حضرات اس اعتبار سے ان کے سنت ہونے کی طرف نظر نہ کریں تو ان کے نزدیک اس میں قابل اتباع طریقہ نہ ہونے کے باعث یہ سنت میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ یہ حدیث میں شامل ہوں گے۔ یہ زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ سنت کو آپ یوں سمجھیں، یوں ڈیفائن کریں کہ سنت وہ ہوتی ہے جہاں آپ کی پریکٹس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے، اور حدیث وہ ہوتی ہے جہاں وہ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ لہذا آپ سے کی سیرت طیبہ کا یہ جو حصہ ہے کہ آپ نے جنگ بدر ایسے لڑی، یہ کیا وہ کیا، تو یہ واقعات حدیث میں تو آئیں گے لیکن سنت میں نہیں آئیں گے، بلکہ یہ حدیث میں شامل ہوں گے جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جو آپ کے ساتھ مخصوص رہ گئے، جیسے 4 سے زیادہ نکاح کرنا، 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا، یہ آپ کو صرف خاص حق تھا۔ بلا مہر نکاح کرنا، کسی بیوی کو آپ مہر عطا نہ فرمائیں، یہ بھی ٹھیک ہے، وغیرہ، ان کے سرے سے قابل اتباع نہ ہونے کے باعث ان کو سنت میں شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ سب حدیث کا دائرہ کار ہے، حدیثوں میں سب کچھ آتا ہے۔ تو اس لیے سنت گویا کہ آپ کے وہ خلاصے کی بات ساری سمیٹ سماٹ کے جو لائیں ہم اس باب میں، وہ یہ ہے کہ سنت وہ طریقہ ہے دین میں جس پر چلا جاتا ہے، بس سنت و طریقۃ المسلوقۃ فی الدین، ایسا طریقہ جس کے اوپر چلنا ہم سے مطلوب ہوتا ہے وہ سنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پھر آگے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں شاید یہاں تو نہیں ہے لیکن کسی اور جگہ اس کا تذکرہ ہے، چلے وہ ویسے سن لیجئے کہ سنت جو ہے، ایک سنت ہدا ہوتی ہیں، ایک سنن زوائد ہوتی ہیں۔ سنن ہدا تو وہ ہیں جن کی پریکٹس ہم سے مطلوب ہے باہر، بھلے وہ آخری درجے میں مستحب کے درجے میں ہی ہو، امت سے مطلوب ہے باہر، چاہے وہ مستحب کے درجے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور جیسے مسواک کرنا، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، دائیں طرف چلنا، یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ شریعت میں ترغیبات آئی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے احوال غیر میرا مطلب یہ ہے کہ سنن زوائد کہتے ہیں ان کو، کہ وہ آپ سے مطلوب نہیں ہیں، امت سے ان پر پریکٹس مطلوب نہیں ہے، تو وہ اگر کوئی نہ بھی کرے، ساری زندگی نہ کرے، تو اس پر کسی قسم کی ملامت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی کرے اور کرنے میں اس کے اندر حسن نیت شامل ہے تو اس نیت کو اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ مثلا آپ کے بال مبارک آپ کے بعض دفعہ کان تک آ جاتے تھے، اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا تھا، تو اب یہ بال امت سے مطلوب نہیں ہے کہ امت ساری جو ہے بال ایسے ہی رکھا کرے، مسواک تو مطلوب ہے، آپ کی منشا ہے کہ ہر امت کا ہر فرد جو ہے مسواک کرے، لیکن بال ایسے رکھے یہ امت سے مطلوب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ رکھتا ہے اور رکھنے میں ساتھ میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں حضور کی اتباع میں رکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو کچھ زینت شو کرنے کے لیے یا اور کچھ مقصد اس کا نہیں ہے، صرف سنت کی اتباع کی نیت ہے، تو اس پر اس کو ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 مثالیں ہوگی، لیکن اس پہ آپ بہت ساری جو ہے نا وہ چیزوں کو یوں کر سکتے ہیں۔ یہ سنن زوائد ہیں، یہ سنن ہدا ہیں۔ سنن زوائد جو ہیں مثلا آپ نے ولیمہ کیا، ایک ولیمہ آپ کا ایسا بھی ہوا کہ صحابہ سے بولا کہ جاؤ لے آؤ، جو کسی گھر میں کھانا ہے وہ لے آؤ، تو صحابہ وہ لے آئے اور دسترخوان پر سب نے بچھایا اور بٹھا کر کھا لیا۔ اب یہ کوئی مطلوب طریقہ نہیں ہے، یہ امت سے ایسا مطلوب نہیں ہے کہ ساری امت ہی ایسے ولیمے کرے، اگر ہوتا تو آج تک امت میں اس کا رواج ہو چکا ہوتا، کیونکہ امت میں اتنے صحابہ آئے، فقہا آئے، علماء آئے، محدثین آئے، اور ایسے ایسے لوگ بھی آئے جو ایک ایک قدم قدم پر حضور کی اتباع کو عزیز رکھا کرتے تھے۔ اگر یہ سنت اس طرح کی سنت ہوتی تو آپ اس کو کر لیتے، لیکن اگر کوئی آج اس نیت سے یہ کرتا ہے کہ چونکہ حضور نے ایسا ایک دفعہ کیا تھا میں بھی ویسا کر لوں، ٹھیک ہے، تو اس کو اس نیت کی وجہ سے ثواب مل جائے گا، لیکن دوسروں کے اوپر کرٹیسائز نہ کرے، یہ نہ کہ میں ہی سنت پہ چل رہا ہوں، تم لوگ تو سب سنت سے ہٹ گئے ہو، یہ نہیں۔
کیونکہ یہ سنت وہ والی سنت نہیں ہے. ہاں ایک آدمی مسواک کر رہا ہے دوسرا نہیں کر رہا تو دوسروں کو کہہ سکتے بھائی کیوں نہیں مسواک کرتے ہو؟ مسواک کرنی چاہیے، حضور کے اس موقع کا یہ عمل ہے، وضو جب کرو تو یہ کام کرو. اس میں دوسروں کے اوپر کچھ نہ کچھ کمنٹس ہو سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ اعتراض ہو سکتا ہے جو نہیں کر رہا. لیکن یہ والے جو طریقے ہوتے ہیں نا، کوئی ساری زندگی بڑے بال نہیں رکھتا، وہ کہتے ہیں مجھے بڑے بال سنبھالنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، مجھے ایزی فیل نہیں ہوتا اس میں، تو میں نہیں رکھتا. تو نہ رکھے بھائی، بڑے بال نہ رکھے، لیکن جیسے بھی رکھے پھر برابر رکھے، وہ بھی ایک حکم الگ ہے شریعت کا. سارے کٹواؤ یا سارے رکھو، ٹھیک ہے. حضور کی طرف سے بھی یعنی ترغیب نہیں ہے؟ نہیں، ایسی ترغیب نہیں. امامہ اور ہے، امامہ سنت اس طرح کی، دوسری طرح کی سنت. سنت زوائد، ٹھیک ہے. خوشبو لگانا ہے. اب اس کو کسی بندے کو الرجی ہے عطر سے، خوشبو سے، کسی قسم کو، تو نہیں استعمال کر دو، نہ کرے. ساری زندگی اگر وہ استعمال نہیں کرتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک. لیکن اس سے اپنا عذر ہی سمجھے کہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا عذر ہے. یہ نہ کہے کہ یہ کام ہی اچھا نہیں ہے، کیونکہ جو کام حضور نے کر لیا اس کو اچھا نہ سمجھنا یہ بھی ایک خطرے کی بات ہے. اس کے اوپر بھی تنقید بھی نہ کرے کہ یہ کیا بات ہے، خوشبو لگانا کوئی کیا بات ہوتی ہے، ایسا بھی نہ کرے. چلیں جی. اسی طرح بارات ہے، یعنی لڑکی کو خود گھر چھوڑ کے آنا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہی ہے کیونکہ حضور فاطمہ کو حضور نے خود چھوڑا. تو اگر یہ سنت ہوتی تو 1400 سال میں اس کا ہمیں کوئی ملتا. سارے بڑے علماء فقہاء جو ہیں وہ صوفیہ، ہمارے بزرگ مشائخ، وہ سب ایسے ہی کر رہے ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کی سب کو ترغیب دی جائے اور سب اس پہ عمل کرنے کے لیے آ جائیں. اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے اور چھوڑنے میں یہ نیت رکھتا ہے کہ میں ایسے ہی کر رہا ہوں جیسے فاطمہ کو رخصتی ہوئی تو اس کو ثواب مل جائے گا. اور لیکن اگر کوئی چھوڑ رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، اور وہ دوسروں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہے، نہ دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے کہ تم سب بھی ایسے ہی کرو، تو اس پر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے. اور اگر اپنی حسن نیت سے اس نے کر لیا، کسی نے اپنی بچی کو خود چھوڑ کر آ گیا، اور اس کے پیش نظر یہ بات ہے کہ چونکہ حضور نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا لہذا میں بھی ویسا کرتا ہوں، تو پھر یہ اس دائرے، مخصوص دائرے کی حد تک یہ ٹھیک ہے. تو یہ بڑی باریک باریک حدود شریعت ہے یہ، کیونکہ شریعت کا ایک طے شدہ ضابطہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو شریعت کا جو حکم جس سٹیٹس میں تھا اسی سٹیٹس پہ لاک ہو گیا ہے. اس میں ایک ذرے کی بھی 19-20 نہیں ہو سکتی. نہ وہ اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے آ سکتا ہے. نیچے لائیں گے تو بھی خرابی ہے، اوپر جائیں گے تو بھی خرابی. بدعت اسی کو کہتے ہیں، کسی عمل کا سٹیٹس چینج کرنا. ایک مستحب چیز ہے، اس کو آپ اگر سنت بنا دیں گے تو بھی خرابی ہے، سنت کو واجب بنا دیں گے تو خرابی ہے، واجب کو فرض بنا دیں گے تو خرابی ہے. تو اس کا سٹیٹس کا تعین اسی سے ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس کو امپورٹنس کتنی دے رہا ہے، اور امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بیہیویئر کیا رکھ رہا ہے. اگر ایک آدمی بچی کو خود چھوڑنے گیا اور جو لوگ خود نہیں چھوڑ کے جا رہے ان سب کو وہ تنقید کر رہا ہے کہ میں تو سنت پہ چل رہا ہوں، تم سب لوگ غیر سنت پہ چل رہے ہو، تم ہندوؤں کے طریقوں پہ چل رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ غلو میں چلا گیا. ٹھیک ہے. یا وہ تو صرف اپنے خاص حد تک کر رہا تھا کیونکہ ایک دفعہ ہوا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں یار، لیکن دوسرے نے اس پر تنقید شروع کر دی کہ تو کیا الٹے طریقے اختیار کر رہا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ وہ کام جائز ہے، اچھی نیت کے ساتھ وہ باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے، تم اس پہ کیوں تنقید کر رہے ہو بھائی؟ تو یہ دو دھاری قسم کی تلوار ہوتی ہے. اس میں بڑا غلو ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں عام طور سے. ادھر والے بھی غلو کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے ریئیکشن میں دوسری طرف سے بھی غلو ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو ذرا احتیاط سے رہنا چاہیے اس میں. اچھا جی، آگے ہے حدیث. سنت سے فارغ ہو کے اب ہم حدیث پہ آگے. حدیث اصل میں قدیم کی ضد کو کہتے ہیں. قدیم کہتے ہیں پرانا، حدیث کہتے ہیں نیا. پھر اس کا اطلاق گفتگو اور کلام پر بھی ہونے لگا، بات کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں. حدیث کے اصطلاحی معنی میں اس کے اصل معنی کی رعایت کی گئی ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کی صفت قدیم ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جو کہ قول، فعل اور تقریر پر مشتمل ہے حدیث ہے. اصطلاح میں کیونکہ وہ خالق کا کلام، یہ مخلوق کا کلام. سادہ لفظ میں یوں کہ خالق کا کلام جو وہ قرآن ہے، اور مخلوق یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا ہے، وہ حدیث ہے.
اصطلاح میں حدیث کا لفظ دو معنی پر بولا جاتا ہے. حدیث کا پہلا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان، یعنی قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجیے متن حدیث ہے، یعنی ٹیکسٹ ہے، متن حدیث ہے. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر مثلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایک چین ہے. امام بخاری کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، حتیٰ کہ کرتے کرتے تو عمر تک پہنچے. عمر نے آگے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. تو یہ دو حصے ہو گئے، ایک امام بخاری سے لے کر عمر تک کی چین کا حصہ، اس کو سند کہتے ہیں، اور ایک آگے جو انما الاعمال بالنیات، یہ جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے، یہ حدیث ہے. پہلے معنی کے لحاظ سے حدیث اور سنت کے درمیان فرق و نسبت. حدیث کے معنی میں اتباع کا مفہوم داخل نہیں ہے، یعنی حدیث ہر وہ چیز کوٹ کرے گی. یوں سمجھے کہ حدیث کو ہے کہ ایک ہسٹری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ کیا، یہ کہا، یہ کیا. اب اس میں سے کون سا کتنا قابل عمل ہے، کتنا قابل عمل نہیں ہے، وہ پھر فقہا بتائیں گے، وہ سنت بن جائے گا. حدیث کے معنی میں اتباع کا مفہوم داخل نہیں ہے، جبکہ سنت کے معنی میں یہ مفہوم داخل ہے. اس لیے اگرچہ لفظوں میں سنت اور حدیث کی تعریف ایک ہی ہے، لیکن اتباع کے مفہوم کے ان معنی میں داخل ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہو گیا، اور ان کے مابین عموم و خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے. یعنی حدیث دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، جو فالو کرنی بھی چاہیے اور نہیں بھی کرنی چاہیے، ایسی بھی دونوں حدیثیں ہو سکتی ہیں. اور سنت ایک ہی ہوگی جو فالو ہی کی جائے گی، جو فالو نہیں ہوگی وہ سنت نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال و افعال و اعمال جو قابل اتباع ہیں وہ سنت کہلاتے ہیں، جبکہ حدیث میں یہ بھی شامل ہیں، اور وہ اقوال اعمال بھی شامل ہیں جن میں امت کے لیے اتباع کا کوئی پہلو نہیں. غرض حدیث عام مطلق ہے جس میں سنت اور غیر سنت دونوں شامل ہیں، اور سنت خاص ہے. گویا ہر سنت تو حدیث ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہوگی. پیچھے تو علماء کے لیے وہ ایک بات ہے، عموم و خصوص مطلق، یہ ایک اصطلاح ہے منطق کی. لیکن آخری جو جملہ یہ ہمارا ہے، گویا ہر سنت تو حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں، یہ بات ہوگی. جیسے ہر جو جنرل ہے نا، وہ فوجی تو ہے، سپاہی تو ہے، چاہے وہ میجر جنرل ہو، چاہے فل جنرل ہو، چاہے کور کمانڈر ہو، وہ سپاہی تو سبھی ہیں، لیکن ہر سپاہی بھی جنرل ہو یہ کوئی ضروری نہیں. چلیں جی، کوئی سوال ہے تو فرما لیں. قول، فعل اور تقریر، یہ تین چیزیں تو حدیث میں بھی ہیں، اور یہ تین چیزیں ہاں، سنت میں بھی ہیں. صرف بس اس میں ایک چیز ایڈیشنل ہو جائے گی سنت کے اندر، کہ وہاں وہ قول، وہ فعل، وہ تقریر جس کو ہم نے فالو کرنا، جس کو ہم نے فالو کرنا، وہ سنت ہو جائے گی. فالو کر بھی سکتے، کرنا بھی ہے، یہ ہو سکتا نہیں بھی کرنا کون سی چیز، کوئی مسئلہ. جیسے حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ایک دفعہ. اب ہمارے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم بھی کھڑے ہو کے پیشاب شروع کر دیں. چلو جی، آن لائن کو سوال ہے تو فرمائیں. آواز نہیں ہے. یہ سنت ہدا میں ہے یہ. لباس کے بارے میں کچھ اصول تو فالو کرنا وہ تو ضروری. اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو سنت ہدا یا سنت زوائد کی بات ہے نا، اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈیشنل بھی ہوتی ہیں، ایڈ ہوتی ہیں، جس کے بعد اس عمل کا سٹیٹس طے ہوتا ہے. جیسے مثلا یہ مسواک ہے، تو مسواک کا سٹیٹس ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے بہت تاکیدات فرمائی ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، مسواک بڑی اہم ضرورت ہے. اور پھر وہ کتنے درجے کی ہے یہ پھر فقہا اسی کو طے کر کے پھر آپ کو بتا دیتے ہیں بھائی یہ مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ بھی ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ اس میں آگے تاکید بھی آ گئی. امامہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ فضائل تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسی تاکید نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ کہہ سکیں کہ وہ جو نہیں کر رہا وہ بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کمنٹ کیا جائے. یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک آدمی ساری زندگی امامہ نہیں پہنتا تو گناہ گار نہیں ہے کسی درجے میں بھی. یعنی یہ سنت ہوئی لیکن مستحب درجے کی، مؤکدہ نہیں ہوئی. اور جو باقی رہا وہ زلفیں رکھنا، بال رکھنا،
تو وہ سنت امامے سے بھی نچلے درجے کی ہوگی، کیونکہ اس کی کبھی کوئی ایسی ترغیب شرغیب نہیں آئی. امامے کی تو پھر بھی ترغیب آئی ہے، اس کے کچھ نہ کچھ فضائل بیان ہوئے ہیں. تو یہ گویا کہ 3 درجے ہو گئے، ایک زلفوں والا درجہ، ایک امامے والا درجہ، اور ایک مسواک والا درجہ. تو لباس جو ہے، لباس کے بارے میں کچھ اصولی باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہیں، اس کو تو بہرحال فالو کیا جائے گا. اس کے بعد لباس کی کوئی خاص حیت اور صورت، یا جوتے کی کوئی خاص حیت اور صورت، وہ مستحب، یعنی وہ بالوں والے اس میں تو آ سکتی ہے. یعنی کوئی اگر اس نیت سے کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ایسا تو میں بھی پہنتا ہوں، اس کو ثواب مل جائے گا. لیکن اس طرح کا جوتا بہرحال مطلوب نہیں ہے امت سے. اسی طرح قمیص اور شلوار ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، لیکن امت سے دھوتی باندھنا، تہمد باندھنا مطلوب نہیں ہے. حالانکہ آپ نے شاید شلوار استعمال فرمائی یا نہیں فرمائی، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن عمومی آپ کا جو لباس تھا وہ تو تہبند اور اوپر کوئی جبہ یا قمیص وغیرہ ہوتی تھی. جی، اور کوئی؟ جی ٹھیک. السلام علیکم. جی فرمائیے فرمائیے. یہ سر کو جو ننگا رکھنا ہے نا، یہ تو مناسب نہیں ہے. یعنی گویا کہ یہ سنت ہے، مگر یہ وہ ہے جو مطلوب ہے. یعنی مسواک سے چاہے تھوڑی کم درجے کی ہو، لیکن یہ مطلوب ہے. سر کا باہر ننگا رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. السلام